السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم لوگ SEC یعنی اسکیل کے پیپر کو پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے تھرڈ ایئر کا لاسٹ سیمسٹر ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لاسٹ سیمسٹر کا لاسٹ ویڈیو ہو اور ہمارا جو سلیبس ہے وہ یہیں تکمیل ہو جائے. ہمارے نصاب میں سب سے پہلے اشتہار اور اشتہار کی تعریف شامل تھا، جس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اشتہار کسے کہتے ہیں، اشتہار کی تعریف کیا ہے، اشتہار کی زبان کیا ہے، یہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. اشتہارات عموماً اخبارات میں یا جو ہے رسائل میں، ریڈیو پر، خطوط پر، ٹیلی فون پر، ٹیلی ویژن پر، تشہیری بورڈز پر، ویب سائٹس پر، سوشل میڈیا پر دیے جاتے ہیں. صنعتی انقلاب نے دنیا کی ہر شے پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں. بڑے پیمانے پر مصنوعات تیار ہونے لگی تو ان کے فروخت کے لیے اشتہارات کی بھی ضرورت محسوس ہونے لگی، بلکہ سخت ضرورت محسوس ہونے لگی. کمپٹیشن کا زمانہ ہے، مقابلہ جاتی دور ہے. تشہیر کا عمل ترسیل اعمال کے مختلف ذرائع کا متقاضی ہے. یعنی کسی شے کی تشہیر کرنے کے لیے ہم مختلف ترسیل اعمال کا استعمال کرتے ہیں. اشتہارات کا مقصد اشیاء یا خدمات کی معلومات عوام الناس تک پہنچانا ہے. اور جو کچھ بھی تشہیر کرتے ہیں، جو کچھ بھی اشتہارات دیتے ہیں، اس کے ذرائع ہوتے ہیں. بے شک یہ درج ذیل ذرائع سے عوام تک پہنچائی جا سکتی ہے. ذیل میں اشتہارات کے اہم درج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک اخبارات. ابھی کا میں اخبارات جو ہے تشہیر کی ترسیل کا نہایت اہم اور مفید ذریعہ ہوتے ہیں. اخبار میں اشتہار کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں اشتہار کے علاوہ دنیا کی خبریں بھی ہوتی ہیں. لوگ خبروں کے ساتھ ساتھ اشتہارات کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اخبار پڑھنے والے زیادہ تر لوگ بالغ ہوتے ہیں، تاہم کچھ بچے بھی اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں. قارئین میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو فروخت شدنی اشیاء اور فراہم شدنی خدمات وغیرہ سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اخبار کے ذریعے سے ایک دن میں اشتہار بنا کر دوسرے دن شائع کر کے عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے. اس طرح اخبار میں اشتہار شائع کر کے فروخت شدنی اشیاء کی مانگ فوری طور پر پیدا کی جا سکتی ہے. تو اخبارات جو ہیں اشتہار کا ایک اہم ذریعہ تھا. اور دوسرا جو اہم ذریعہ ہے وہ رسائل. اشتہار کی ترسیل میں اخبار کے مقابلے رسائل زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ قاری اخبار کے مقابلے رسالے کو فرصت کے اوقات میں پڑھتا ہے. دوسرے یہ کہ اخبار کی عمر ایک دن کی ہوتی ہے، جبکہ رسالہ کم از کم ایک ہفتہ اور اس سے زیادہ 3 مہینے کے بھی ہوتے ہیں. اور بعض رسائل کا دورانیہ 1 سال بھی ہوتا ہے. اخبار کے مقابلے رسائل کو ہفتوں اور برسوں تک پڑھا جا سکتا ہے. اخبار ایک دن پڑھ لیے، اشتہار ایک دن پڑھ لیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ رسائل ہم مہینے بھر پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہے. رسالے میں تشہیر کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے کہ رسالہ خاندان کے دیگر لوگ بھی پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے تشہیر شدہ شے کی خریداری کے لیے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد راغب ہو سکتا ہے. اب تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے خطوط. خطوط کے ذریعے اشتہارات کا بھی جو ہے فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے. خطوط اشتہار کا ایک اہم وسیلہ بھی ہو سکتا ہے. ان میں ورقیے، بروچرز، کیٹلاگ اور دوسرا پرنٹ یا تحریر کیا ہوا مواد بآسانی اور کم قیمت میں بذریعہ پوسٹ متوقع صارفین تک پہنچایا جا سکتا ہے. کچھ دکانداروں کے مخصوص صارفین بھی ہوتے ہیں. جب کوئی نئی شے متعارف ہوتی ہے اس دکان میں، تو دکاندار ان مخصوص صارفین تک خط کے ذریعے سے اس کی تشہیر بآسانی کرتے ہیں اور اشیاء خریدنے کی راست تلقین بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اہم ذریعہ جو ہے تشہیر کا وہ ہے ریڈیو.
ریڈیو بھی عوام میں بہت مقبول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ دور میں ریڈیو کی اہمیت کم ہوتے جا رہی ہے، اس کی جگہ دیگر اور ذرائع لے رہے ہیں، لیکن ریڈیو پر تشہیر کو مفید اور کارآمد سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ اپنا کام کرتے کرتے ریڈیو سنتے رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ٹی وی کے مقابلے ریڈیو پر تشہیر جو دی جاتی ہے وہ سستی ہوتی ہے۔ ٹی وی پر کافی مہنگا، یعنی کسی چیز کی تشہیر کرنے کے لیے جب ہم دیتے ہیں تو اس کی قیمت، اس کی فیس جو ہوتی ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے، اس کی بنسبت ریڈیو پر وہ سستی ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اخبار، رسائل اور خطوط کے مقابلے میں ریڈیو پر چند لمحوں میں اشیاء، فروخت شدنی خدمات کی تشہیر کی جا سکتی ہے، یعنی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ عوام تک فروخت شدنی اشیاء کی معلومات کو فوری طور پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن اشتہار کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ اشتہار کو صارفین تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہم ٹیلی ویژن تصور کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے نہ صرف اشیاء کی معلومات فراہم کی جاتی ہے بلکہ مؤثر انداز میں دکھا کر عوام کو اشیاء یا خدمات خریدنے کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے۔ یہ سمعی اور بصری اعلیٰ ہونے کی وجہ سے عوام فوری طور پر اشتہار میں دکھائی گئی اشیاء یا خدمات کو خریدنے کے لیے راغب ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے اشیاء کو بہت خوبصورتی سے دکھایا جا سکتا ہے۔ یہاں ناظرین نہ صرف اشیاء کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ انہیں اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تشہیر کے جو مختلف ذرائع ہیں ان میں ایک تشہیری بورڈز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اہم مقامات پر، اہم چوراہوں پر جو ہے تشہیری بورڈز بھی جو ہے لگائے جا سکتے ہیں، جنہیں دیکھ کر صارفین اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ، سوشل میڈیا بھی جو ہے تشہیر کے میدان میں اہمیت رکھتے ہیں۔ اب اشتہار کی مختلف قسمیں ہیں۔ پیداوار کے اشتہارات ہوتے ہیں، جو روزمرہ استعمال میں ہونے والی اشیاء کی تشہیر کے لیے جو اشتہارات بنائے جاتے ہیں انہیں پیداوار کے اشتہارات یا مصنوعات کے اشتہارات کہا جاتا ہے۔ دوسرا، زمرہ بند اشتہارات۔ زمرہ بند اشتہارات میں ایک ہی قسم کے اشتہارات کو ایک مشترکہ عنوان دے کر شائع کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے اشتہارات میں جس شے کو فروخت کرنا ہوتا ہے اس سے متعلق کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ انہیں کلاسیفائڈ اشتہار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عوامی خدمات کے لیے اشتہارات ہوتے ہیں، صنعتی اشتہارات ہوتے ہیں اور ادارہ جاتی اشتہارات بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس کے علاوہ اشتہار سازی کے اصول ہیں۔ مشتہرین اور اشتہارات تیار کرنے والی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ عام اشیاء کی خریداری اور بازاروں کے تازہ ترین جائزے لے کر وقت کے تقاضوں کا لحاظ کر کے اپنے اشتہارات کے مسودے تیار کریں۔ خریداروں کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، مثلاً خاموش، باتونی، دوستانہ، جرح کرنے والے، من موجی، گستاخ، طنزگو، شرمیلے، ہمہ اقسام کے خریدار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 5-6 دکانوں میں جاتے ہیں، بھاؤ کا اس چیز کا جو ہے معلومات حاصل کرتے ہیں، بھاؤ ٹاؤ وغیرہ کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، شیخی بگاڑتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ مختلف اقسام کے خریدار ہوتے ہیں۔ اشتہارات کی تیاری کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ خریداروں میں مندرجہ ذیل اقسام بھی رہتے ہیں۔ ایک، خواتین، جسمانی طور پر معذور، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں، غیر ملکی باشندے۔ اب دیکھیے، خریداروں میں کسی بھی شے کو خریدنے کی نیت کئی وجوہات ہوتی ہے اور ان تحریکات کا بھی مشتہرین خیال رکھنا ضروری ہے۔ تحفظ اور سلامتی، آسانی اور آرام، الفت اور محبت، خود پسندی اور نمائش،
حسد، فیشن پرستی، جنس یا رومان پروری، لالچ، استعجاب، بلند معیار زندگی کا ذوق۔ کسی بھی چیز کا اشتہار دینے سے پہلے مشتہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس کی مصنوعات کو فروخت کب اور کہاں زیادہ ہو سکے گا۔ آج کل بازار میں فروخت کرنا بھی ایک اہم فن قرار دیا گیا ہے جسے مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ منتخب علاقوں میں خریداروں کے رجحانات کے سائنسی تجزیے کیے جاتے ہیں جنہیں بازار کی تحقیق یا مارکیٹ یا ریسرچ کہا جاتا ہے۔ ماہر جائزہ نگار منتخبہ علاقوں میں عام خریداروں کو تھوک فروشوں یعنی ہول سیل بیوپاریوں، متعلقہ اشیاء بیچنے والوں، معمولی دکانداروں سے ملاقات کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کئی لوگ اشتہار بازی سے بھی نالاں رہتے ہیں۔ وہ شکایت کرتے ہیں کہ اشتہارات کی وجہ سے سماج پر کئی برے اثرات بھی ہو رہے ہیں۔ کسی چیز کا جب ہم اشتہار دیتے ہیں تو اشتہار بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں اس قسم کے مقرب اخلاق کو خراب کرنے والی باتیں شامل نہ ہوں۔ نمونہ، ڈیزائن، سائز، پیکنگ، قیمت، یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اشتہار بنایا جاتا ہے۔ جھوٹ کا استعمال اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اشتہارات سازی میں کثرت سے ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی احساس رکھا جائے کہ جس چیز کا اشتہار بنایا جا رہا ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے حد سے زیادہ لغو باتیں، جھوٹ باتیں بھی شامل نہ کیا جائے۔ افسوس کا مقام ہے کہ مشتہرین اپنے تقریباً تمام اشتہارات میں عورتوں کی تصاویرات کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ جنسی جذبات کو مشتعل کرنا، خراب باتیں، نیم برہنہ تصاویریں بھی جو ہے اشتہارات میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب برتنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب نامہ نگاری کی طرف آتے ہیں ہم۔ نامہ نگاری بھی جو ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ نامہ نگاری یہ مرکب لفظ ہے، دو لفظ، ایک نامہ اور دوسرا نگاری سے مل کر بنا ہوا ہے۔ نامہ کے معنی خط، تحریر، رسالہ، کتاب، دفتر، رجسٹر، جبکہ نگاری کے معنی ہیں لکھنا، تحریر کرنا۔ اس طرح نامہ نگاری کے لغوی معنی ہوئے خط، رسالہ، کتاب یا رجسٹر لکھنے کا عمل۔ صحافتی اصطلاح میں خبر نویسی یعنی خبریں لکھنے کو نامہ نگاری کہتے ہیں، اور خبر لکھنے والے کو خبر نویس یا نامہ نگار کہا جاتا ہے۔ اخبار کا زیادہ تر حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ خبروں پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے نیوز بلیٹن تو صرف اور صرف خبروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ خبریں اخبارات اور نیوز چینلوں کو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی خبریں خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ خبریں تمام اخبارات اور نیوز چینلوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ اگر تمام اخبارات اور نیوز چینل صرف یہی خبریں نشر کرے تو سب میں یکسانیت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اخبارات اور نیوز چینل اپنے خاص وسائل سے زیادہ اور نئی اور انوکھی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخبارات یا نیوز چینل ہم دیکھتے ہیں کہ آج زمانے میں مارکیٹ میں بہت زیادہ دستیاب ہے۔ بہت سارے نیوز چینل چلتے رہتے ہیں، بہت سارے اخبارات بھی منظر عام پر آتے ہیں۔ ہر ایک اگر ایک جیسی خبریں شائع کرنے لگا تو پھر کسی ایک کا وجود برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اپنی انفرادیت بتلانا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہی انفرادیت بتلانے کے لیے اور مارکیٹ میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ سب سے ہٹ کر کچھ الگ خبریں شائع کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے مخصوص وسائل اور نئی اور انوکھی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وسائل اخبارات اور نیوز چینلوں کے اپنے ارکان ہوتے ہیں جنہیں رپورٹر یا نامہ نگار کہا جاتا ہے۔ ہر اخبار، ٹیلی ویژن
چینل خبروں کی فراہمی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے نامہ نگار کو متعین کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، جو انہیں تازہ ترین خبریں فراہم کرتے رہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلوں کے لیے ان کے مقرر کردہ رپورٹر اور نامہ نگاروں کے ذریعے خبریں فراہم کرنے کو نامہ نگاری کہا جاتا ہے۔ ذیل کے سطور میں اخبار کے حوالے سے رپورٹر اور نامہ نگار کے فرق کو ہم واضح کریں گے۔ پہلے ہے رپورٹر۔ رپورٹر کسے کہتے ہیں اور نامہ نگار کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے میں آپ کو ابھی واضح کر بتاتا ہوں۔ جس شہر سے اخبار شائع ہوتا ہے اس شہر کے اطراف و اکناف کی خبریں اپنے اخبار کے دفتر کو فراہم کرنے والا شخص رپورٹر کہلاتا ہے۔ شہر کے اطراف میں یا شہر میں ہی خبروں کو جو اخبار تک پہنچاتا ہے وہ رپورٹر کہلاتا ہے۔ اگر شہر بڑا ہو تو اس شہر کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ رپورٹر مقرر کیے جاتے ہیں۔ ہر رپورٹر کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے جسے بیٹ کہتے ہیں۔ ان تمام رپورٹروں کے اوپر ایک چیف رپورٹر بھی ہوتا ہے، یعنی ہر رپورٹر کو کوئی خاص موضوع دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی رپورٹر سیاسی رپورٹنگ کر رہا ہے تو اس سیاسی رپورٹنگ کے لیے اس کی نظر صرف مخصوص سیاسی پارٹیوں کی سیاسی سرگرمیوں پر ہی مرکوز ہوتی ہے اور اس کی ساری رپورٹنگ اسی حوالے سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح تجارت ہے، کھیل کود ہے، جرائم ہے، اس کے بھی الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں، بیٹ ہو سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس شہر سے اخبار شائع ہوتا ہے وہاں کئی رپورٹر کام کرتے ہیں۔ ہر رپورٹر کا اپنا ایک میدان ہوتا ہے، اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، اپنا ایک بیٹ ہوتا ہے اور اپنے اپنے علاقے کی خبریں یہ جمع کر کے اپنے اخبار کے دفتر کو ارسال کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگا رپورٹر۔ اب نامہ نگار کسے کہا جاتا ہے؟ اصل میں رپورٹر اور نامہ نگار دونوں کا کام ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خبروں کو اخبار تک پہنچانا، یعنی تازہ ترین خبریں جمع کر کے اپنے اخبار کے دفتر کو بھیجنا۔ ان دونوں میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ رپورٹر صرف اس شہر کی خبریں حاصل کرتا ہے جہاں سے وہ اخبار شائع ہو رہا ہے، دوسرے مقامات سے خبروں کی حصولی کا کام نامہ نگار انجام دیتا ہے۔ نامہ نگار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس شہر سے ہٹ کر ملک کے اندر یا قومی یا بین الاقوامی سطح پر جو کچھ بھی خبریں، جو کچھ بھی حوادث، حالات رونما ہوتے ہیں اس کو اخبار تک پہنچائے۔ نامہ نگار کو انگریزی میں کرسپونڈنٹ کہا جاتا ہے۔ ایک ضلع میں کئی نامہ نگار ہوتے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ان سب کی نگرانی ضلعی نامہ نگار کرتا ہے جسے ڈسٹرکٹ کرسپونڈنٹ کہا جاتا ہے۔ بعض نامہ نگار ہمہ وقتی ہوتے ہیں، کمپلیٹ وقت اپنا اس اخبار کے لیے دیتے ہیں، اور بعض جز وقتی ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ بعض مقامات پر ایک ہی فرد کئی اخبارات کا نامہ نگار بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نامہ نگار کسے کہتے ہیں اور رپورٹر کسے کہا جاتا ہے۔ اب نامہ نگاری کے اصول کیا ہیں؟ نامہ نگاری ایک عظیم فن ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور اس عظیم فن کو اور اس ذمہ داری کو سچائیت، حقانیت اور دیانت داری کے ساتھ انجام دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسے ہم ایک دستکاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ نامہ نگاری ایک ایسا ہنر ہے جس میں کئی پابندیاں بھی ہیں اور کئی آزادیاں بھی ہیں۔ اسے طور طریقوں، ضابطوں، تخلیقی قوتوں، افکار اور تجربوں کا ایک حسین و دلکش مجموعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ نامہ نگاری ایک شوق بھی ہے اور ایک باقاعدہ ذریعہ روزگار بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو شوقاً صحافت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اور کچھ اس سے ذریعہ روزگار بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بااصول شعبہ عمل ہے جس میں تجربوں کا نچوڑ بھی ملتا ہے اور جدت طرازی بھی۔
یہ ایک عملی میدان ہے جس میں انسان کچھ کر دکھا سکتا ہے۔ کتابوں اور کالجوں کے ذریعے بھی اس فن کے اصول پڑھائے اور سکھائے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں اظہار خیال کا بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک نامہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اظہار خیال مؤثر طریقے سے کرے۔ نامہ نگار ہے لوگوں سے اپروچ ہونے کا، لوگوں سے متعارف ہونے کا۔ اگر اس کے اندر طریقہ اور سلیقہ نہ ہو تو یقیناً وہ بہتر نامہ نگاری نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ خبر کو تحریری قالب میں ڈھال کر اس کی اہمیت کو لفظوں میں ڈھال کر پیش کرنا ہوتا ہے، تاکہ جب قاری خبر کو پڑھتا ہے تو پہلی نظر تو یوں ہی گزرتی ہے، لیکن اگر وہ خبر اس کی دلچسپی کا باعث بنے تو وہ وہاں رک جاتا ہے اور اس کو بہتر انداز سے پڑھتا ہے، نہیں تو سرسری پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ ایسے میں نامہ نگار کا فریضہ ہوتا ہے کہ خبر کو بہتر طرز سے پیش کرے، بہتر ڈھنگ سے لکھ کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو۔ ایک بیدار اور محنتی نامہ نگار کسی بھی خبر کو بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کرتا ہے اور اس سے خراج تحسین بھی حاصل کرتا ہے۔ نامہ نگاری کے لیے وسیع النظری، یعنی ایک بات کو دیکھے اور اسی ضمن میں سوچے اور اس کو پیش کر دیے، یہ تو نامہ نگاری کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ خبر کو دیکھنا، جانچنا، پرکھنا، اس کے پس منظر میں جانا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، پھر اس کے بعد اس خبر کو ترتیب دینا ایک نامہ نگار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کا وسیع النظری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خصوصی ذوق ہو، رغبت ہو اور ذہنی بیداری یہ نامہ نگار کے اندر ہونا ضروری ہے۔ سمجھ بوجھ، دلچسپی، مشقت، دیانتداری اور خلوص کے ساتھ کوئی بھی نامہ نگار اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے۔ اب نامہ نگار کے اوصاف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ تجسس ہو، ایماندار ہو، کیونکہ دیکھیے صحافت میں آج کے تو دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اخبار ہو یا ٹیلی ویژن ہو، نیوز چینل جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا بنیادی فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ سچ بات کو، حق بات کو عوام کے ذریعے عوام کے پاس پہنچایا جائے۔ ایک ذریعہ ہے صحافت، ایک وسیلہ ہے، اور یہ جو ہے جمہوریت کا ایک چوتھا ستون ہے۔ جمہوریت کی بنیاد اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر یہ ستون ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو یقیناً اس سے جمہوریت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن آج اور سچ بات، سچائی جو ہے صحافت کی روح ہے، اس روح کو آج ہم مجروح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے ٹی وی چینلز، اخبار کے مالکان کسی نہ کسی سیاسی پارٹیوں سے اپنی وابستگی اختیار کر اپنے قلم کو جو ہے فروخت کر دیتے ہیں، اور یہ سیاست کے لیے انتہائی بری بات ہے، انتہائی سخت۔ اگر یہ کہوں کہ صحافت کا یہاں پر خاتمہ ہو سکتا ہے تو غلط نہ ہوگی۔ بہرکیف ایک حقیقت یہ ہے کہ صحافی کو سچائی کی پاسداری کرنا چاہیے اور اس کو اپنے پیشے سے، دیانتداری سے وابستگی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نامہ نگار کی بنیادی اوصاف میں شامل ہے۔ اس کے بعد اس میں تجسس ہونا چاہیے۔ شوق جستجو کی بڑی اہمیت ہے۔ نامہ نگار کے لیے شوق جستجو یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسے ہر معاملے کی کھوج لگانے سے گہری دلچسپی ہو، تحقیق پسندی سے وہ ہر طرح کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے، جدید خیالات، نئے نظریات اور تازہ تجربات سے مستفیض ہونے کے لیے اسے ہم عصر اخبارات، جرائد اور تحقیقی رسائل کے ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی خبروں اور دیگر اطلاعاتی پروگراموں سے بھی باخبر رہنا چاہیے۔ تو تجسس ہونا زیادہ ضروری ہے، صحافت سے دلچسپی ہونا زیادہ ضروری ہے، اس کو دیانتدار ہونا زیادہ ضروری ہے۔ یہ اس کے لیے
اس کے اوصاف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اب اس کے شخصی خصوصیات میں جو ہے کیا باتیں ہیں اس کو ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔